الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ اعمال صالحہ میں سے سب سے بڑا عمل، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اصل اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا، لیکن انسان کو دنیا میں بھی اس کے اثرات اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اثر اور فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اس کے لیے حفاظت کا، گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورۃ العنکبوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے انسان کو۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ فلاں آدمی تو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود گناہ کرتا ہے، اس کو تو اس کے نماز نے گناہ سے نہیں روکا۔ یا کوئی خود اپنے بات کرے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود فلاں گناہ بھی کرتا ہوں، اس لیے میری نماز نے تو مجھے گناہ سے نہیں روکا۔ تو یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس دوران کوئی گناہ نہیں کرتا۔ جتنا جو ہے وقت وہ نماز میں صرف کرتا ہے تو اس وقت کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی دیر نماز میں مشغول ہوتا ہے، کم از کم اتنی دیر تو گناہ سے روکا ہے نا، اتنی دیر تو نماز نے اس کو گناہ سے روک دیا، یہ تاثیر دکھا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات پکی ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں سنتوں کا اور آداب کا خیال رکھے، سنن اور آداب کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، وہ یقیناً اس نماز کی برکت سے بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ آدمی جتنا نماز کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ برائی اور بے حیائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری جوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا تھا۔ تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دن اس کی نماز اس کو ضرور اس برائی سے، اس گناہ سے روک دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد اس نے سچی پکی توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اس نے۔ تو نماز کا ایک فائدہ یہ ہے، اور جس کو یہ نصیب ہوا بڑا اللہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے وہ، کہ نماز کی وجہ سے برائیوں سے دور ہو گیا، بے حیائی سے دور ہو گیا، یقیناً یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح نماز کی برکت سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ انسان اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب جو ہے حاصل کرتا ہے، مجھے ان میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں عطا کر دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ جو ہے دے دیتا ہوں، اور میں جو کام کرنے لگتا ہوں مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔
جیسے مومن بندے کی جان نکالنے میں تردد ہوتا ہے کہ وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا، اور مجھے مومن بندے کو تکلیف دینا پسند نہیں۔ سبحان اللہ، نماز کی برکتیں دیکھو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ جو ہے اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے تو اس کے کان، آنکھ، پاؤں، یہ سب اللہ رب العزت کی رضا اور منشے کے مطابق اعمال میں جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں، صرف ہوتے ہیں، اور اس کا ہر عمل جو ہے اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ میں سے سب سے بڑا جو عمل ہے، حکم ہے، وہ نماز ہے، جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو نماز کو سیکھیں اور اس کو سنن اور آداب کے ساتھ پڑھیں اور اس کی دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔